ایک حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک بار امام حسن کا دل چاہا کہ میں آج بن سنور کے نکلوں، میں بن سنور کے نکلنا نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، وہ الگ سی بات۔ بہرحال تو حضرت امام حسن نے نانا کا ماما باندھا، بابا کی ذوالفقار لی، چچا جعفر طیار کا پٹکا، اور اس شان سے جب فاطمہ کا چاند نکلا تو لوگوں کو یوں لگا کہ جیسے آمنہ کے چاند نے دوبارہ پھر طلوع کیا ہو، کیونکہ ہم شبیہ رسول تھے نا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس شان سے نکلے کر و فر کے ساتھ، بہت خوبصورت کیسے لگ رہے ہوں گے، ہم شبیہ پیغمبر کیسے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ، کس انداز، کیا وہ جو بنوں پر حسن ہوگا، حوران جنت بھی بنائے لیتی ہوگی۔ بلکہ میرا ایک جملہ یوں عرض کر دوں، اگر کوئی شاعر اس پر تبصرہ کرے تو یوں کہے گا کہ حسن بھی حیرت سے فاطمہ کے لال کا چہرہ تکتا ہوگا۔ یہودی نے دیکھا جل گیا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا حسن رکو رکو رکو، کہ تمہارے نانا کی ایک حدیث ہے، سمجھاتے ہوئے جاؤ۔ کا کیا؟ تمہارے نانا کہتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو تم کو اس لباس میں دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے جنت میں تم ہو اور میں قید خانے میں ہوں، اور جبکہ تمہارے نزدیک ہم لوگ کافر ہیں، تو یہ لباس میں، پھٹے پرانے لباس میں اور مصیبت میں تو تم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ امام حسن نے کہا تو حدیث سمجھا ہی نہیں، نانا نے سچ کہا لیکن تو سمجھا نہیں۔ کہا کیا؟ کہا جنت میں ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے نا، ان نعمتوں کے مقابلے میں میرا یہ کر و فر بھی قید خانے کی طرح ہے۔ ہاں، یعنی ہمارا یہ کر و فر، ٹھاٹ باٹ بھی جنت کے مقابلے میں دنیا میں جو ہم ٹھاٹ باٹ سے جی رہے ہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ تو یہ کر و فر ہمارا جو تو دیکھ کر کے حیران ہے، اصل میں تجھے جنت کی نعمتیں نہیں پتا۔ جنت میں اللہ نے جو نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کر و فر قید خانے کی طرح ہے، اور اللہ نے جہنم میں تیرے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں یہ تیری مصیبتیں جنت کی طرح ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ تو یاد رکھیے، نفسانی خواہشات کے مخالفت کرو گے تو اللہ ہماری دنیا کو بھی جنت بنا دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھا نہ پہنے، اچھا نہ کھائیں، اچھا پہنے اچھا کھائیں، یہ سوچ کر اگر آپ اچھا اس لیے کھاتے ہیں طاقت جسم میں آئے گی، اللہ کی عبادت کروں گا تو آپ کا ہر لقمہ عبادت ہے۔ اچھے کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا ہوگا، یہ بھی عبادت ہے۔ وہ بات بھی ادھوری رہ جائے گی، میں بات اس کو پورا کر لیتا ہوں کہ اس بزرگ نے فرمایا کہ دریا سے جا کے کہنا کہ اس نے کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے حکم سے آیا ہوں۔ جیسے ہی کہا دریا دو حصوں میں پھٹ گیا، رستہ بن گیا، وہ چلتے ہوئے چلا گیا۔ ان کو کھلایا، وہ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد کہا حضرت پیر صاحب نے تو یہ کہا تھا، اب جاؤں گا کیسے؟ کہا دریا سے کہنا کہ میں اس کے حکم سے آ رہا ہوں جس نے پوری زندگی میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ یہ تو اور بڑی بات ہو گئی، آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی، کہ یہ پورا کھانا بھی چٹ کر گئے اور کہتے کبھی پر اللہ والوں پہ اعتبار تھا، اعتماد تھا۔ گئے دریاؤں کا، دریا پھٹ گیا، رستہ بن گیا، چلے گئے۔ پیر صاحب سے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، دونوں نے جھوٹ بولا، لیکن حیرت یہ ہے کہ جھوٹوں کی بات دریا نے مانا کیسے؟ مجھے فلسفہ سمجھائیے، اس کا مطلب آپ لوگ جھوٹے نہیں ہو۔ کہا بیٹا لوگ اس لیے بیوی کے قریب جاتے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں، ہم کبھی اپنی خواہش سے بیوی کے قریب نہیں گئے، اللہ رسول کا حکم ہے اس نیت سے گئے۔ ہاں یہ ہے۔ اور دوسرا، اس نے جو پورا کھانا کھایا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا، اس نیت سے کھایا کہ طاقت آئے گی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ اس نیت سے کھانا بھی عبادت ہے۔ اس نیت سے سونا کہ طاقت آئے گی، فریش ہو جاؤں گا تو 2 رکعت زیادہ پڑھوں گا، تلاوت زیادہ کروں گا۔ اس سے یہ نفسانی خواہشات کی مخالفت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔